الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم صدق الله العلی العظیم۔ محترم حضرات، معزز علماء کرام، پس پردہ مستورات، آپ حضرات کے محبوب ادارے کا یہ سالانہ جلسہ، جس کے واسطے سے آپ حضرات علماء کرام کے بیانات اور ان کی نصیحتوں سے مستفید ہوں گے، اس کی ایک کامیاب کڑی سے کل آپ استفادہ کر چکے ہیں، اور یہ اس کی ایک دوسری کڑی، دوسری نشست ہے۔ اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا موقع ملا۔ موجودہ زمانے میں پوری دنیا میں اس وقت کے جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ اس وقت جو حالات ہیں اور جن حالات سے مسلمان دوچار ہیں، آئے دن اخبارات کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے ان سے واقفیت ہوتی رہتی ہے، آگاہی ہوتی رہتی ہے، اور سبھی ان حالات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک تو پریشانی کی صورتحال یہ ہے کہ انسان کو یا کسی بھی آدمی کو پریشان کیا جائے اس طریقے سے کہ جس سے اس کا جسم متاثر ہو، جسم پر ضربیں لگائی جائیں، چوٹیں ماری جائیں، اور اس کے اوپر زیادتی کی جائے، زد و کوب کیا جائے۔ یہ پریشانی اور یہ ستانا اور یہ زیادتی اس انداز کی ہے کہ اگر انسان کے اندر خودداری ہو، حمیت ہو، اسے اپنے برحق ہونے کا احساس ہو اور مقابلہ آرائی کی صورت ہو تو زیادتی کو کسی حد تک وہ برداشت کرتا ہے۔ لیکن اگر ایسی ضرب لگائی جائے اور ایسی ضرب ماری جائے جس سے فکر و نظر متاثر ہو، جس سے انسان کا ذہن و دماغ متاثر ہو، تو اس کی ساری سرگرمیاں مفلوج ہو جاتی ہیں اور پھر وہ کوئی کام نہیں کر پاتا۔ آج کے زمانے میں مختلف طریقے سے مسلمانوں کے اوپر حملے، کہیں ان کو جسمانی طور سے ستایا جاتا ہے اور کہیں ان کے فکر و نظر پر حملہ کیا جاتا ہے، ان کے ایمان اور ان کے دین کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں
جو صورتحال ہے وہ اس انداز کی ہے کہ ہر طریقے سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ان کے فکر و نظر پر حملے کیے جا رہے ہیں، ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ایمان سے ان کو دور کرنے اور دین سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کو سیدھے اور سادے انداز میں ارتداد کہا جاتا ہے۔ ارتداد ہمیشہ اس انداز سے وہ ماحول میں اپنا پیر جماتا ہے کہ لوگوں کو اس کی آہٹ بہت دیر میں معلوم ہوتی ہے، بہت دیر سے اس کا پتہ چلتا ہے جب اس کے پیر جم چکے ہوتے ہیں۔ اگرچہ دین و ایمان پر حملہ اور ایمان سے برگشتہ کرنے کی کوششیں ماضی میں بھی رہی ہیں اور ماضی میں بھی تحریکی طور پر یا باقاعدہ منظم پلاننگ کے تحت ایسی کوششیں سامنے آئی ہیں، لیکن موجودہ وقت میں مسلمان بچیوں کے ساتھ اور مسلمان بچوں کے ساتھ جو یہ کوششیں ہیں، اس کی نوعیت ماضی کے اعتبار سے بڑی مختلف ہے۔ یہ ایک ایسی منظم پلاننگ ہے کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج اس پلاننگ کو چلانے والی طاقتیں اور اس تحریک کو لے کر کے آگے بڑھنے والی طاقتیں اپنے طور پر اتنی مضبوط، اتنی منظم اور وہ اتنی پاورفل ہیں جن کا آسانی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں دوسرے انداز سے اس پہلو کو سوچنا چاہیے، اس پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ آخر ایک ایمان والا، ایمانی گھرانے میں پلنے والا، مسلم گھرانے میں زندگی گزارنے والا ایک بچہ یا ایک بچی ارتداد کا شکار کیسے ہو جاتا ہے اور کس طریقے سے وہ ایمان سے برگشتہ ہو کر دوسروں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، کیونکہ جب تک اسباب کا پتہ نہ لگایا جائے اور اسباب کو نہ جانا جائے تب تک اس پر بند نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی مثال بالکل ایسے سمجھیں کہ گھر کے اندر گندگی صاف کرنے کے لیے پہلے گندگی کے آنے کے راستوں کو بند کرنا ہوگا۔ اگر آپ صفائی میں لگ جائیں اور گندگی آنے کے راستوں کو بند نہ کریں تو صفائی آسانی سے نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر ہم ان بچوں کے جانے پر، ان کے ایمان سے برگشتہ ہونے پر، ان کے ایمان سے پھر جانے پر افسوس کرتے رہیں، اپنے ہاتھوں کو ملتے رہیں اور اس کے اوپر اپنے احساس میں مبتلا رہیں تو اس سلسلے کو روکا نہیں جا سکتا۔ ہمیں نہایت سنجیدگی کے ساتھ، نہایت ہی غور و فکر کے ساتھ ان اسباب کو جاننا ہوگا۔ حضرات علماء کرام نے بہت غور و فکر کے بعد ان اسباب کا پتہ لگایا اور ان اسباب کا پتہ لگا کر کے ان کے اوپر بندش لگانے کی کوششیں کی ہیں اور مجلسوں کے اندر، جلسوں کے اندر، پروگراموں کے اندر اس بات پر توجہ دی جا رہی ہے کہ ان پریشانیوں کو، ان اسباب کو آپ دور کریں، ان پر بندش لگائیں، ان راستوں کو بند کریں، تبھی اس ارتداد کے سلسلے پر بندش لگ سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ارتداد کا سبب بنتی ہے، ارتداد کا سبب بننے والی جو چیزیں ہیں اور ارتداد کے جو اسباب ہیں، ان میں سب سے پہلا سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دین اسلام کی اہمیت اور عظمت سے ناواقف ہونا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ایک انسان جب تک کسی چیز کی اہمیت اور عظمت سے واقف نہیں ہوتا، اس کی اصلیت کو وہ نہیں جانتا، اس کے دل میں اس کی اہمیت پیدا نہیں ہوتی۔ جب تک کوئی ہیرے کو نہیں جانتا کہ یہ ہیرا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی وقعت کیا ہے، تب تک وہ اس کی اہمیت اور عظمت سے واقف نہیں ہوتا، اس کی
نظر میں اس کی کوئی ویلو اور قیمت نہیں ہوتی۔ تو ایک ایمان والا جب تک ایمان کی دولت جو اللہ کی جانب سے اس کو میسر ہے، اللہ کی جانب سے جو ایمان کی دولت اسے ملی ہوئی ہے، جب تک اس کی اہمیت سے واقف نہ ہو، اس کی حقیقت سے شناسا نہ ہو، اس کی حقیقت سے متعارف نہ ہو، تب تک وہ اس کے اوپر شکر گزاری میں مبتلا نہیں ہو سکتا، وہ اس کی قدر و قیمت کو نہیں جان سکتا۔ آج ایک بڑی تعداد بلکہ اکثر تعداد ایسی ہے کہ جو مسلم گھرانوں میں پیدا ہو جاتے لیکن غفلت کی وجہ سے اور تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے وہ اس احساس سے عاری رہتے ہیں کہ یہ ایمان کی دولت گھر میں رہتے ہوئے بلا کسی محنت کے، بلا کسی کوشش کے جو ہمیں میسر آ گئی، ہم ایمان کی دولت سے شرفیاب ہو گئے۔ یہ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے، اس کی کتنی قیمت ہے، اس کی کیا وقت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو جب تک اس کی اصل حقیقت اور اس کی اصل اہمیت سے آگاہی نہ ہو، اس سے واقفیت نہ ہو، صحیح معنی میں دل میں اس کی عظمت اور دل میں اس کی اہمیت اور دل میں اس کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے دیگر افراد کو دین کی اہمیت سمجھائی جائے، ان کو ایمان کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے، ان ایمان کی قیمت سے ان کو آگاہ کیا جائے۔ اگر ایمان کی اور دین کی حقیقت سے آگاہی نہ ہو، دین کی عظمت ان کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور جب کسی چیز کی عظمت نہیں ہوتی ہے تو اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہوتے ہیں۔ آپ کی نظر میں اگر کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو اس کے آنے سے آپ کو خوشی نہیں ہوتی اور اس کے جانے سے آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ مسلم نوجوانوں کا، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بچیاں ہوں، ایسا ہے جنہیں دین کی اہمیت اور عظمت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم دیندار ہیں، دین اسلام سے وابستہ ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، تو اس کا ہونا ہمارے لیے کتنا خیر کا باعث ہے، اور اس کی کیا قیمت اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی وجہ سے ہمارا کیا مقام ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے دین کی اہمیت اور اس کی عظمت اپنے بچوں کو سمجھائی جائے۔ جب دین کی اہمیت اور عظمت ان کے دلوں میں ہوگی تو ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا ہوگی، اس کی عظمت کا احساس جگے گا، تو اس کی عظمت کا احساس، اس کی محبت دین پر عمل کرنے کی جانب ان کو بڑھائے گی، اور دین سے پھرنے والے کسی بھی عمل سے ان کو باز رکھے گی، ان کو روکے گی۔ دین کے علاوہ دیگر چیزوں کی جانب ان کی توجہ عموماً نہیں جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے دین و ایمان کی اہمیت اور عظمت سے ناواقف ہونا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور ہم اپنے معاشرے کے دیگر انسانوں کو، دیگر افراد کو دین کی اہمیت سمجھائیں، ایمان کی قدر و قیمت سے ان کو واقف کرائیں۔ اور دوسری چیز دین کے عقائد اور دین کے احکام کی تعلیم سے کورا ہونا۔ دینی عقائد کی تعلیم اور دینی احکام کی تعلیم سے اگر کوئی آراستہ ہو، مالا مال ہو، تو جو دین کے عقائد کا حامل ہوگا، دینی احکامات سے واقف ہوگا، تو وہ ان دینی عقائد کے مطابق اپنی زندگی میں چلے گا۔ اس کے خلاف اگر کوئی بات اس کے سامنے آئے گی، کوئی نظریہ، کوئی فکر اس کے سامنے آئے گی، تو وہ اس سے گریز کرے گا۔ لیکن جب یہی احساس نہ ہو کہ اس دین کے عقائد کیا ہیں، ایمان کے عقائد کیا ہیں، کن کن چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے، ہمارے اس دین کی بنیادیں کیا ہیں، جب یہی معلوم نہ ہو، بندہ اسی چیز سے غافل ہو، تو وہ عقیدے کے خلاف، ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ جب اسے یہی پتہ نہ ہو کہ اگر زبان پر یہ جملہ آ جائے
تو یہ جملہ ایمان کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ اگر دل میں اس بات کے خلاف یقین جم جائے تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جب یہ معلوم ہی نہ ہو، جب ان چیزوں کا پتہ ہی نہ ہو، تو بندہ اپنے آپ کو ان باتوں سے کیسے بچا سکتا ہے؟ تو دوسری چیز دینی عقائد اور دینی احکام کی تعلیم ہے۔ آپ اپنے بچے کی تعلیم کا نظم کریں اور کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہر انسان اس ذمہ داری کو اچھے انداز میں نبھاتا ہے، پوری زندگی اسی میں کھپا دیتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو کامیاب بنائیں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن سب سے پہلے اس کے دین کے عقائد کی اور احکام کی تعلیم کی فکر ضروری ہے۔ آپ کا بچہ سب کچھ بن جائے لیکن عقائد سے ہاتھ دھو بیٹھے اور یقین اس کا متزلزل ہو جائے، ایمان اس کا ڈاواں ڈول ہو جائے، تو پھر وہ بچہ آپ کے کس کام کا؟ وہ دنیا کے ہر کام کا ہو سکتا ہے لیکن نہ وہ اپنے آخرت کے کام کا اور نہ وہ آپ کے آخرت کے کام کا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دینی عقائد اور دینی احکام کی تعلیم کی جانب متوجہ کریں۔ اور تیسری چیز ہے دینی معاشرت اور دینی ماحول سے دوری۔ آج نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے گھروں سے دینی ماحول رخصت ہو چکا۔ بہت اہم لوگ جو دیندار مانے جاتے ہیں، جن کی دینی ماحول کے اور دینداری کے چرچے ہوتے ہیں، آج ان کے گھروں سے بھی دینی معاشرت رخصت ہو چکی ہے۔ ماحول اور معاشرہ انسان کی تربیت میں، اس کے اعمال میں، اس کی زندگی گزارنے میں بہت مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ جہاں جس مزاج کے لوگوں کی اکثریت ہو، وہاں اگر کوئی دوسرے مزاج کا انسان بھی آ جائے تو اس معاشرے میں ڈھلنے کی وجہ سے، ان میں شامل ہو جانے کی وجہ سے اس کے فکر و نظر بدلنے لگتے ہیں۔ تو اگر آپ کا معاشرہ دینی ہے، آپ کے گھر میں دینی احکام پر عمل ہوتا ہے، دینی عقائد کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، مصلی بچھا کے نماز ادا کی جاتی ہے، اور سچ کی اہمیت ہے، جھوٹ سے نفرت ہے، تو آپ کے آنگن میں، آپ کے گھروں میں پرورش پانے والے بچے اپنے آپ سچائی کے ماحول میں زندگی گزارنے والے بنیں گے، دینی مزاج کے حامل بنیں گے، نماز کے شوقین بنیں گے، اللہ پر یقین اور ایمان رکھنے والے بنیں گے۔ لیکن اگر گھر کی چہار دیواری کے اندر ہی دینی ماحول نہ ہو، زبانوں پر دینی شخصیات کے علاوہ، دینی باتوں کے علاوہ صرف دنیا داری، دنیا کی عیش پسندی اور دنیا کے مزوں کا تذکرہ ہو، اسکرین پر نظر آنے والی شخصیات کو ماڈل اور نمونہ بنانے کی باتیں ہوں، تو پھر آپ اپنی ان اولاد سے، آنے والی نسلوں سے خیر کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جیسا ماحول فراہم کریں گے ویسا ہی مال تیار ہوتا ہے۔ جب آپ کو روٹی پکانی ہے تنور کو گرم رکھنا پڑتا ہے، اولاد کو دیندار بنانا ہے تو ماحول اس کو دیندار مہیا کر کے دینا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول دینی نہ ہو اور نسل دینی پیدا ہو جائے؟ آپ کے محلے کا، آپ کے سماج کا، آپ کے گاؤں کا، آپ کے شہر کا ماحول دینی نہ ہو، اس میں فتنوں کی بھرمار ہو، بددینی کا دور دورہ ہو، جھوٹ اور لوٹ مار کی آمیزش ہو اور اسی کا بول بالا ہو، تو آنے والی نسل جو اس ماحول میں پروان چل رہی ہے، جس نے اس ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں، جب اس نے اپنے کانوں میں کبھی دین کی باتیں نہیں سنی، دین کی اہمیت کو نہیں سنا، اس نے عمل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جو دیکھا خلاف دیکھا، تو اس سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دین پر عمل پیرا رہے گی؟ وہ دین پر عمل پیرا نہیں رہ سکتی۔
تو تیسری چیز دینی عقائد اور دینی احکام کی تعلیم، دینی معاشرت اور دینی ماحول کی فراہمی، اور ایک آخری اور لاسٹ چیز ہے جاہ اور دولت کی لالچ۔ انسان کا مزاج جب لالچ اس میں پیدا ہو جاتا ہے، چاہے وہ عزت اور مرتبے کا لالچ ہو، چاہے مال و دولت کا لالچ ہو، وہ لالچ اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اگر ان چیزوں پر بندش لگا دی جائے اور بچوں کی تربیت ایسے انداز پر کی جائے کہ ان کے اندر دین کی عظمت پیدا کی جائے، اہمیت پیدا کی جائے، عقائد کی تعلیم دی جائے، احکامات انہیں سکھلائے جائیں، دینی ماحول اور معاشرت مہیا کی جائے، اور ایسا مزاج بنا دیا جائے کہ اس کے مزاج میں کسی طرح کا کوئی لالچ نہ ہو، آخرت کی فکر ہو، وہ لالچ میں بہہ جانے والا نہ ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے نوجوان بچے کو یا آپ کی نوجوان بچی کو ورغلا نہیں سکتی اور اس کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ملنے والے نمونے، حضرات صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ملنے والے نمونے، یہ ہمارے لیے اس سلسلے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے نمونے ہیں کہ اپنے مشن کو روک دینے کے لیے، اپنے توحید کے پیغام کو روک دینے کے لیے، اپنے تبلیغ اور دعوت کے سلسلے کو روک دینے کے لیے کفار کی جانب سے کیسی کیسی کوششیں ہوئی، اشکالات کے ذریعے روکنے کی کوششیں، ان کی جان پر حملہ کر کے جانی دشمن بن کے ان کے راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں، ان کے ساتھ دینے والوں پر زیادتی کر کے ان کو ان کے ساتھ دینے سے روکنے کی کوششیں، ایک مشن کو روکنے اور تباہ کرنے کی جتنی ممکنہ کوششیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئیں، موجودہ زمانے میں کسی انسان کے ساتھ اتنی کوششیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے، تھوڑی سی فکر کی جائے اور فکر کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو یقین کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی تحریک، کوئی بھی مشن اور کوئی بھی پروپیگنڈا ہمارے بچوں کو متاثر نہیں کر سکتا۔ آج آپ اس خبر کو بکثرت سنتے ہیں کہ اتنی بچیاں وہاں چلی گئیں، اتنی بچیاں وہاں چلی گئیں۔ میرے محترم بھائیو، میں آپ سے کہتا ہوں یہ آدھی خبر ہے، اس کے علاوہ آدھی خبر میں سناتا ہوں۔ آپ صرف بچیوں کی خبر سنتے ہیں، میں بچوں کی خبر سناتا ہوں کہ آپ نے بچوں کی بھی خبر لی کہ آپ کے کتنے بچے دین سے برگشتہ ہو گئے۔ آپ کو بچیوں کی فکر ہے، آپ بچیوں کی خبر لیے پھر رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر اتنی بچیوں کی خبر ہے۔ ارے آپ اگر غور کریں تو ایک بہت بڑا ماحول ہے، جو ماحول دین سے برگشتہ ہوتا جا رہا ہے، جو ایسی ایسی باتیں اس کی زبان سے سننے کو مل رہی ہیں کہ آپ سن کر کے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ سب ہمارے بچے، وہ ہمارے ہاتھوں میں پرورش پائے، ہمارے گھروں کے بچے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سب ہماری غفلت کے نتائج ہیں۔ آج اسکول اور کالج میں یا دیگر کمپنیز میں ملازمت کرنے والی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو آپ کے عقائد پر اشکالات کرتی ہے، آپ کے احکامات پر اشکالات کرتی ہے، وہ آپ کے شاعری پر اشکالات کرتی ہے اور اس سے برگشتہ نظر آتی ہے۔ آپ کو مجموعی فکر کرنی ہوگی، اور مجموعی فکر کی طریقہ اور اس کا اصول اور اس کی ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کا دھارا بدلنا ہوگا، اپنے گھر کا ماحول بدلنا ہوگا، اپنی سوسائٹی کا رنگ اور ڈھنگ بدلنا ہوگا، اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لانی ہوگی اور اللہ کے سامنے رونا ہوگا، گڑگڑانا ہوگا۔ بچوں کی تعلیم کے، ان کی تربیت کے مناسب انتظامات کرنے ہوں گے۔ جب یہ سب کوششیں آپ کی جانب سے عمل میں
آئیں گی تو پھر امید کی جا سکے گی کہ آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کا تحفظ صحیح معنی میں ہو پائے گا۔ آج ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان اداروں پر انگلی اٹھاتی ہے، ان کے قیام پر اشکال کرتی ہے، ان کی کارروائی پر سوال اٹھاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ان مدارس سے کیا ہوتا ہے، اس دعوت و تبلیغ کے عمل سے کیا ہوتا ہے، کیا رکھا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ میاں ایک ہی تو جگہ سب کو جانا ہے، طریقے الگ الگ ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ موت برحق ہے، ہر ایک کو اس کا مزہ چکھنا ہے۔ زندگی گزارنے کے بعد، موت کا نوالا بننے کے بعد منزل سب کی آخرت ہے، لیکن آخرت کا ٹھکانہ الگ الگ ہے۔ سب کو ایک جگہ نہیں جانا، سب کو ایک طریقے سے نہیں جانا، سب کی منزل ایک نہیں ہے۔ اور زندگی کا جو حاصل ہے دنیاوی زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ آپ کو دنیاوی زندگی دی ہے، اس کا اللہ کا جو مقصد ہے، اس مقصد میں آپ کی جانب سے کوتاہی اور عدم تکمیل، اس مقصد سے غفلت، یہ خود مواخذے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر سخت مواخذہ ہوگا۔ آپ اپنے آپ میں کیسی بھی زندگی گزار کے جائیں، آپ دیندارانہ زندگی گزاریں، آپ کی کوئی نماز فوت نہ ہو، آپ کا کوئی روزہ فوت نہ ہو، کوئی دینی عمل آپ سے نہ چھوٹے، لیکن آپ اولاد سے غافل ہوں، اپنے بچوں سے غافل ہوں، اپنی بچیوں سے غافل ہوں، اور ان کی زندگی دین سے ہٹی ہوئی ہو، آپ کی نجات میں شک ہے، بلکہ یہ مواخذے کا باعث ہے۔ آپ سے قیامت میں، آخرت میں جب سوال و جواب ہوگا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا تھا، آپ نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا تھا، آپ نے اپنے بیٹے کو کلکٹر بنایا تھا۔ آپ سے سوال نہیں ہوگا، یہ آپ کی گنجائش کا معاملہ ہے، یہ آپ کی وسعت کا معاملہ ہے، یہ آپ کے شوق کا معاملہ ہے۔ اللہ نے جیب میں گنجائش دی ہے، اللہ نے جیب میں وسعت دی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو خوب بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچائیے، اچھے سے اچھی تعلیم سے اس کو آراستہ کیجیے، اس کو ڈاکٹر بنائیے، اس کو ماسٹر بنائیے، اس کو آپ کلکٹر بنائیے۔ یہ آپ کے شوق کا، آپ کی وسعت کا، آپ کے جیب کا معاملہ ہے، آپ پر لازم اور واجب نہیں ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں، جو آپ سے پوچھا جائے گا، جس کا آپ سے سوال ہوگا، جس پر آپ کی پکڑ ہوگی، وہ یہ سوال ہوگا کہ آپ نے اس کے ایمان کی فکر کی، آپ نے اس کو ایمان سمجھایا، آپ نے اس کے دینی تعلیم کی فکر کی، آپ نے اس کو دین کی تعلیم کا نظم کیا، آپ نے اس کو آخرت کے بارے میں بتلایا، آپ نے اس کو اللہ کے بارے میں بتلایا۔ یہ سوال آپ سے ہوگا تو آپ کو ان سوالات کے جواب کی فکر کرنی ہے۔ یہ سب سے اہم اور لازم چیز ہے کہ انسان خود زندگی گزار کے چلا جائے اور اولاد کی دنیا بنا جائے، لیکن اس کی آخرت سے غافل رہ جائے۔ یہ اپنے مواخذے سے بچنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ مدارس اور یہ علماء کرام، یہ دعوت و تبلیغ کی کوششیں سبھی آپ کی اسی غفلت کو دور کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ ان مدارس کے ذریعے یہ صحیح ہے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر نہیں بنتا، یہ صحیح ہے انجینئر نہیں بنتا، یہ صحیح ہے کلکٹر نہیں بنتا، لیکن یہ مدرسہ آپ کے بچے کو، آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، آخرت میں آپ کے صحیح جواب کیا ہوں گے۔ یہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ آخرت میں کون سا سکہ چلے گا، کس جواب پر آپ کو نجات ملے گی، اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، وہ دنیا میں کیوں آئے،
ان کی فکر کیا تھی، ان کی اڑھن کیا تھی، ان کی تڑپ کیا تھی، وہ کس لیے راتوں کو روتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور راتوں کو روتے ہوئے وہ امت کے لیے دعائیں کیوں مانگتے تھے؟ یہ ساری چیزیں، ساری تعلیمات ان مدارس کے ذریعے سے آپ کو مہیا کی جاتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اچھے انداز سے، خوب بہتر سے بہتر انداز سے گزارنے کے لیے جیسے محنت کرتے ہیں، ایسے ہی اپنی اخروی زندگی کو بنانے، اس کو سنوارنے، اپنے بچوں کی آخرت کی زندگی کو بنانے اور اس کو سنوارنے کی فکر بھی کریں۔ آخرت کی فکر دنیاوی زندگی کی فکر سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ دنیاوی زندگی عارضی اور مختصر ہے، آخرت کی زندگی طویل اور دائمی ہے، اور دنیاوی زندگی عارضی ہے، اس کے اختتام کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی اصل اور متعین ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس تھوڑے سے وقت میں نے آپ کے سامنے جس مسئلے کو اٹھایا، اس مسئلے کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونا ہے۔ اپنے بچوں کو دین سے پھر جانے، ایمان سے چھوڑ دینے کا جو ایک یہ سیلاب ہے، ارتداد کی جو ایک صورت ہے، اس پر بندش لگانے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، اور اس کی فکر کی صورت یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں، اپنے آپ میں سب سے پہلے ایمان کی قیمت، ایمان کی عظمت، دین کی قیمت، دین کی عظمت، دینی عقائد، دینی احکام اور یہ ساری تعلیمات ان کو سمجھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کی جائے گی، رویا جائے گا، اپنے ہدایت، اپنے بچوں کی ہدایت، اپنی آخرت، اپنے بچوں کی آخرت جب اللہ سے مانگی جائے گی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور یہ ارتداد کا سیلاب رکے گا، اس پر بندش لگے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔